اپنے والد گرامی کو فرمایا کہ اے میرے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا ہے بیٹا ذبح کرنے کا تو میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، میں صبر، آپ میرے گلے پر چھری چلا دیں میں صبر کروں گا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کمال قربانی، اور اس کا ذکر اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے بیٹے کی بشارت دی ابراہیم کو، ایسے بیٹے کی، ایسے بچے کی خوشخبری دی ہے کہ جو بڑا حلم والا ہے۔ اس حلم کی مثال اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ باپ کی آنکھوں پر پٹی بھی بنوا رہے ہیں تاکہ میرے باپ آپ کو مجھ پر رحم نہ آ جائے، میری شکل دیکھ کر چھری چلوائی جا رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مشورہ دے رہے ہیں اس طرح میرے ہاتھوں کو باندھیں، اس طرح میرے پاؤں کو باندھیں اور باندھ کر چھری چلائیں، آپ ذبح کریں، انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا اگر میرے رب نے چاہا، میری رب کی مدد ہوگی تو میں صبر کروں گا، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس سے بڑھ کر حلم کی اور برداشت کی اور صبر کی مثال کیا ہوگی؟ لیکن آپ اتنے علم والے، برداشت والے تھے۔ تفاسیر کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کے ساتھ جا رہے تھے، کس سفر پر تھے، کہیں جا رہے تھے تو ایک جگہ قیام کیا تو کہنے لگے کہ بھائی، وہ دوست کہنے لگا اس طرح کرو، یا تم یہاں انتظار کرو یا میں انتظار کرتا ہوں اور آپ جاؤ بازار سے کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ۔ ارے اسماعیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں ادھر جو سامان ہے اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور میں بیٹھتا ہوں، تم جاؤ کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ تو وہ آدمی کہیں اپنے گھر کی جانب چلا گیا یا کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ 3 دن کے بعد وہ آیا نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ادھر ہی بیٹھے تھے، ادھر ہی بیٹھے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اس نے آدمی دیکھا کہ اسماعیل آپ ادھر بیٹھے ہیں، کہا یار تو جب سے گیا ہے بازار میں تو نے مجھے کہا تھا یہاں بیٹھو، تو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا ٹھیک ہے میں یہاں بیٹھا ہوں، تم جاؤ اور واپس آنا، تو جب تک تم واپس نہیں آئے تو میں یہاں بیٹھا تھا کیونکہ میں نے وعدہ جو تم سے کر دیا تھا کہ میں تمہارا ادھر انتظار کروں گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہ حلم کی اور صبر کی اور برداشت کی دیکھیں نا مثال، ہم تو 5 منٹ کسی کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ابھی کسی بندے، کوئی بندہ ہمیں کہے نا جی بھائی میں آدھے گھنٹے تک آ رہا ہوں، تو آدھے گھنٹہ 30 منٹ کا ہوتا ہے، 35 منٹ ہو جائیں تو ہم اس کو فون کرتے ہیں اور یار کدھر چلا گیا، کدھر تو مر گیا، آدھا گھنٹہ تو نے کہا تھا، 5 منٹ اوپر ہو گئے ابھی تک تو آیا نہیں ہے۔ ہم کتنی باتیں اس کو سنا دیں گے، 5 منٹ کا انتظار نہیں کر سکتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 3 دن تک اس بندے کا انتظار کرتے رہے جو بازار سے کھانے کی چیزیں لینے کے لیے گیا تھا۔ یہ ہے آپ کے حلم کی مثال، یہ ہے آپ کے برداشت کی مثال، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹی کی خوشخبری دی ہے جو بڑا ہی حلم والا ہے، جو بڑا ہی برداشت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلم کا صدقہ حلم والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عید پر دعا کریں کہ یا اللہ اس دور میں، اس معاشرے میں صبر اور برداشت کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس موجودہ دور میں صبر اور برداشت کا لوگوں میں بہت زیادہ فقدان ہے، بہت زیادہ کمی ہے، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ہم کسی کی غلطیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، خامیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، عیبوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے ہزاروں عیب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن دوسروں کا ایک عیب برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی ہزاروں غلطیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے لیکن دوسری کی ایک غلطی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس دور میں صبر اور برداشت کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے جو یہ اللہ نے عید الاضحیٰ کی خوشیاں عطا فرمائی ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلم والے تھے، برداشت والے تھے۔ اللہ ان کے حلم اور برداشت کا صدقہ ہمیں بھی صابر اور برداشت کرنے والا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔